ایمانی کو اس سے محبوب کرنے کے واسطے بلند کر صلوات۔ خداوند عز و جل بانیان عزا فرش عزا بشانہ میرا ذکر کرنا اور آپ مومنین کرام کا اس طیب و طاہر و مقدس و پاکیزہ ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو اپنے دلوں میں نیک اور شرعی حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، حق کے صاحب قضا آپ کی تمام حاجات کو شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ کل تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عقیدہ ہی ہے جس سے عمل میں زینت اور نکھار آتا ہے۔ درست عقیدہ ہی روح کی خوراک ہے، اور جس کی روح مضبوط ہو جائے پھر جسم کو کتنی بھی بڑی تکلیف آ پہنچے گویا کہ جسم کو کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اور آخری جو جملہ میں نے عرض کیا تھا، یہ ذکر حسین روح کی خوراک ہے، اس سے روح کمال تک پہنچتی ہے، اس سے روح مضبوط ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہو جاتی ہے روح کہ نہ اپنی پرواہ رہتی ہے، نہ جان کی پرواہ رہتی ہے، نہ مال کی پرواہ رہتی ہے۔ اگر نظر میں ہوتا ہے تو حسین اور اس کی ماں راضی ہو جائے۔ عزاداری، مجلسیں، ماتم، سینہ زنی، نوحے، یہ تمام کے تمام جنت کی لالچ میں نہیں کرتے، بلکہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے اگر بطول راضی ہے تو جنت ملے گی۔ لاکھ مرتبہ کوئی عمل انجام دے دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کو انجام دے، زکوٰۃ دے، جہاد پر جائے، تمام کے تمام کام کر لے، لیکن اگر بطول راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر بطول راضی تو خدا راضی، جنت اسے ملے گی جس سے خدا راضی ہوگا، خدا اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہوگا۔ سورہ مبارک عنکبوت میں کہا جا رہا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط دعوے ایمانی سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان سے کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ یہ جو خدا کی طرف سے امتحان ہے یا یہ جو عقیدہ ہے، اس میں کسی کو نہ خدا نے مجبور کیا ہے نہ نبی نے مجبور کیا۔ آپ تاریخ میں کہیں سے کوئی ایسی مثال نہیں لا سکتے کہ پیغمبر نے تلوار کے زور سے کسی کو کلمے کے لیے کہا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی ہار گیا تھا مباہلہ میں تب بھی پیغمبر نے اسے مجبور نہ کیا کہ کلمہ پڑھے۔ ہار منظور، لیکن پیغمبر نے اسے مجبور نہ کیا، جزیہ دیا، ٹیکس دیا سامنے والے نے، پیغمبر نے مجبور نہ کیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کلیکشن کے زور پر، تلوار کے زور پر، گولی کے زور پر اسلام پھیلا رہا ہے، یہ اسلام مصطفیٰ والا نہیں۔
مصطفیٰ والا نہیں ہے۔ امتحان اللہ لے گا، بھوک سے، ہجرت سے، مال سے، اولاد سے، لیکن آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر امتحان دے دو گے تو خدا کے ان الفاظ کے مطابق عبدی کن لی اکن لک، اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، جو کہے گا کروں گا، جو سوچے گا کروں گا۔ اختیار آپ کے میں ہے۔ اللہ نے نہ عقیدے میں مجبور کیا ہے، اللہ نے نہ ہی عمل میں مجبور کیا ہے، دونوں چیزوں میں بندہ آزاد ہے۔ اللہ نے دیکھیں دو حق، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز اللہ کا حق ہے بندے پر، زکوٰۃ بندے پہ، بندے کا حق ہے خدا کی طرف سے۔ اب کائنات میں کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ بے یک وقت حق خدا بھی انجام دے، بندے کا حق بھی انجام دے۔ فقط واحد امیر المومنین ہے، حالت رکوع میں نماز پڑھ کے اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور فقیر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بندے کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ مجبور بندہ نہیں ہے۔ اب آپ کی عظمت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شیخ بہائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آرکیٹیکٹ بھی تھے۔ امام رضا کے حرم کا جو نقشہ ہے انہوں نے بنایا، امیر المومنین کے حرم کا نقشہ بھی انہوں نے بنایا۔ کہا جب پورا روزہ مکمل ہو گیا، مین گیٹ جو زری کی طرف جا رہا تھا، مصری کو کہا کام کو روک دے، سفر پہ جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو اس دروازے کو بعد میں نصب کر دے۔ قبلہ سفر پر نکل گئے، پہلی رات امام رضا خواب میں آئے کہ دروازے کو شیخ بہائی کے آنے سے پہلے نصب کر، نصب نہیں کیا۔ اور شیخ بہائی کو کیا جواب ہے؟ دوسری رات پھر مولا ہے، تیسری رات مولا نے کہا اگر کل دروازے کو نصب نہیں کرو گے تو نہ میرا تجھ سے رشتہ، نہ تیرا مجھ سے کوئی رشتہ۔ دروازہ نصب کرنے کی دیر تھی، شیخ بھائی آپ مجھے، اب میں نے منع نہ کیا تھا یہ دروازہ نصب مت کرنا جب تک میں سفر سے پلٹ کرنا ہوں۔ کہا قبلہ یہ باتیں بعد میں کریں گے، میرا عقیدہ ہے آپ کا اور رضا کا رابطہ ہے۔ آپ منع کر کے گئے تھے، مولا رضا بار بار حکم دے رہے تھے، یہاں تک کہ کہا اگر دروازہ کل نصب نہ کیا نہ مجھ رضا کا تجھ سے واسطہ ہے نہ تیرا مجھ سے کوئی واسطہ ہے۔ کہا میں ایک آیت کا ورد کرنے گیا تھا بیابان کی طرف، 3 دن کے بعد جب میں وہ ورد اس دروازے پر دم کرتا، کوئی گنہگار اس دروازے سے اندر نہ جا سکتا، لیکن وہ رضا ہے، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اگر گنہگار کے لیے ہمارے دروازے بند ہو جائے، کائنات میں پھر کون سا دروازہ ہے جہاں گنہگار جائے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ڈاکٹر اپنے کلینک کے باہر ایک جو ہے تابلو، ایک بورڈ لگا دے کہ مریض کا میرے پاس آنا منع ہے، تو پھر مریض جائے تو جائے کہاں؟ اگر گنہگار کے لیے یہ دروازے بند ہو جائیں تو پھر کون سا دروازہ ہے جو گنہگار کے لیے کھلے اور گنہگار اس امید سے توبہ تائب ہو سکے، ان کے توسل سے توبہ تائب ہو سکے۔ ہاں میرے عزیزو، کتنے کریم ہیں، کتنے بھی گنہگار ہو، آؤ ہمارے در پہ۔ یہ جو ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں، کیوں بچھاتے ہیں؟ اب بھی اگر مجرم ہو، شرمندہ دل سے حسین کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، حسین کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو۔ تو میرے عزیزو، اگر عقیدہ مضبوط اور امتحان میں کامیاب، پھر یہ مرضی آپ کی مرضی نہیں رہے گی، مرضی
مرضی پروردگار بن جائے گی۔ ان کی رضا خدا کی رضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہستیاں ہر امتحان میں کامیاب نظر آئیں۔ پھر کیوں نہ ہو اگر عید کا دن آ جائے اور بچے آئیں، اماں ہمارا لباس کہاں ہے؟ تو بطول کہے درزی کے پاس تھا نہیں، لیکن کیونکہ سیدہ نے کہا رضوان جنت اب درزی بن کر آ گیا۔ اگر حسن کی محفل میں کوئی حسن کی توہین کرے اور حسن فقط اتنا کہہ دے تو جو عورت کا مردوں کی محفل میں کیا کام؟ مولا نے یہ نہیں کہا عورت بن جا، مولا نے فقط یہ کہا تو جو عورت کا مردوں کی محفل میں کیا کام؟ وہ تھی ہو کے اٹھ کے چلی۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا، یہ تو ہستیاں بہت بالا ہیں۔ ایک عورت تھی کپڑے سکھانے کی غرض سے چھت پہ گئی، چھوٹا بچہ ساتھ تھا، توجہ نہ رہی، بچہ چھت سے پرنالے تک پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی نظر گئی ماں کا جگر تھا، دوڑی بچے کو سنبھالنے کے لیے، بچہ پرنالے سے پھسل گیا، کہا ہائے میرا بچہ۔ نیچے سے ایک 70 سے 75 سالہ شخص گزر رہا تھا جس کے کمر پر کھجور سے بھری ٹوکری تھی، کہا پروردگارا بچہ جہاں ہے وہاں حفاظت کر۔ بچہ فضا میں رک گیا، ماں کا جگر تھا، بازار تھا، لوگ بھی جمع ہو گئے، ماں بھی دوڑتی ہوئی یہاں پہنچی۔ کسی نے کہا تو الیاس نبی، کسی نے کہا تو خضر نبی ہے، کسی نے الیاس، کسی نے عیسیٰ، کسی نے خضر۔ کہا نہ میں الیاس ہوں، نہ خضر ہوں، نہ عیسیٰ ہوں۔ کہا تو نے کہا پروردگارا بچے کی حفاظت کر، جہاں پر ہے بچہ فضا میں معلق ہو گیا، ماں نے آ کر اٹھایا۔ یہ کام تو انبیاء کر سکتے ہیں، کہا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، پوری زندگی جیسا اس نے کہا ہے میں نے کیا ہے۔ آج اگر مانگ لیا اور میری دعا کو قبول کر لیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ جو امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو پاس ہو جاتا ہے، دیکھیں امام حسین کے جو بھی ساتھی تھے ان کو انصار کہہ کے خطاب دیا گیا۔ دین رسول کے انصارو، رسول کے انصارو، امیر المؤمنین کے انصارو۔ انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار اسے کہا جاتا ہے جو دینا جانتا ہو، جو دینا جانتا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو مدینے میں رہتے تھے وہ انصار تھے، جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر تھے۔ انصار وہ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، مال دیا، ملکیت دی، گھر دیے، عزت دی، آبرو دی۔ ان کے مقابلے میں صحابی تھے یا مہاجر تھے؟ صحابی وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لیا، رسول کے نسبت سے عزت ملی، رسول کی وجہ سے مومن ہوئے، رسول کی وجہ سے۔ لیکن انصار وہ تھے جنہوں نے لیا کم ہے، دیا زیادہ ہے۔ اس لیے تاریخ میں جب بھی ابو طالب کا نام آیا، صحابی کے نام سے نہیں بلکہ ناصر رسول کے نام سے، اس لیے کہ ہمیشہ ابو طالب نے دیا ہے، کبھی کل ایمان کے صورت میں، کبھی حسنین کے صورت میں، ہمیشہ حفاظت کی۔ تعجب کی بات ہے اگر ایک چھوٹا سا کیڑا، اگر مکڑی پیغمبر کے حفاظت کے نیت سے گار پر اپنا پہرا لگا دے، اس کے تو قصیدے پڑھتے ہو پوری زندگی۔ مصطفیٰ جس کے دروازے پر پلا وہ محافظ بھول گئے۔ پوری زندگی بھائی اچھی بات ہے، جو محافظ ہے زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر کسی نے قربانی دی ہے، ناصر بنا ہے، محافظ بنا ہے، تو حقیقت مطلب یہی ہے کہ اس کے گیت گانے چاہیے۔ تمہیں ایک کیڑا نظر آ گیا
تمہیں ایک پرندہ نظر آ گیا، تمہیں وہ بھول گئے جب تک وہ تھا پیغمبر کو ہجرت کی ضرورت پیش نہ آئی، جب تک تھے۔ اور تو قبلہ، اور یہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ ابو طالب کے گھر سے پڑی۔ ابو طالب کے گھرانے کا صدقہ ہے اسلام کی پہلی دعوت۔ ذل عشیرہ کس کے گھر میں؟ نبی کے گھر میں۔ نبی کے پاس تو اتنا پیسہ تھا نہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے ابو طالب کے پیسوں سے۔ اسلام کی بنیاد ابو طالب کے پیسوں کے ذریعے سے وہاں کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ ہم بھی جہاں اسلام کا یا محسنین اسلام کا ذکر کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کر کے ہم اسی سنت پر چلتے ہیں۔ ہم نے کوئی اپنی طرف سے نئی بات اضافہ نہیں کی۔ رسول نے بتایا جب حق کا پیغام پہنچاؤ پہلے کھلاؤ۔ اور 2 دن جب کھا کے چلے گئے، اس میں بھی ایک تعجب اور پیغمبر نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی علی کو کہ فلاں فلاں کو بلاؤ، کوئی لسٹ نہیں دی تھی، فہرست نہیں دی تھی، فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ۔ اور تاریخ میں یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ پیغمبر نے کہا ہو یا علی فلاں بندہ رہ گیا، فلاں بندہ رہ گیا۔ یہ تاریخ بتلا رہی ہے کہ علی کو نبی کی مرضی کا پتہ ہے، علی کو نبی کی مرضی کا پتہ ہے۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، اے میرے سید و سردار، کل کہہ دے جو کچھ کہنا ہے، میں کھڑا ہوں، آج دیکھ رہا ہوں کون محفل کو خراب کر رہا ہے۔ یار تعجب کی بات ہے، جو محمد کو سردار کہے وہ تو کافر، اور جو مسلمان محمد کو اپنے جیسا کہے وہ مسلمان۔ قوم یا سیدی، اے میرے سردار کھڑے ہو جاؤ، جو کچھ کہنا ہے کہہ دیں۔ تو اسلام کی بنیادوں میں، اور اس لیے کہا کرتے ہیں ہم، خبردار ایسا عقیدہ مت رکھیے کہ غیر کو اعتراض کا موقع مل جائے۔ 40 سال کے بعد آپ کا جو عقیدہ ہے پیغمبر کے لیے، یہ عقیدہ ذرا سوچیں، کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا۔ ہم جب قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں، موسیٰ نے بھوک کو برداشت کیا، کافرہ دائیوں کا دودھ نہ پیا۔ اگر آپ کہتے ہیں محمد افضل ہے تو ابو طالب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کافر تھے تو مصطفیٰ اس کے دروازے پر کیسے پلتے رہے؟ مصطفیٰ کو ابو طالب نے ظاہری پالا، لیکن قرآن میں خدا نے کہا اے مصطفیٰ تجھے میں نے پالا۔ جس کے پالنے کو خدا اپنا پالنا کہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جس کے پالنے کو عجیب قبلہ، مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں، علی کو اپنے گھر میں، جو چلو آخری فرق تک، مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں، علی کو اپنے گھر میں۔ اللہ نے یہ ثابت کروا لیا کہ دیکھو ابو طالب کا لال جب خانہ کعبہ میں آ رہا ہے، میں خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش کر کے دنیا کو یہ منوانا چاہتا ہوں ابو طالب کا لہو کتنا پاکیزہ ہے کہ میرے گھر میں آ رہا ہے۔ جب تک نہ آیا تھا قابل سجدہ نہ تھا، جیسے آیا قابل سجدہ ہو گیا۔ اور مصطفیٰ کو ابو طالب کے گھر میں پال کر ابو طالب کے گھر کی طہارت کا اعلان کیا۔ کتنا پاک ہے جس میں مصطفیٰ کو پالنا ہے۔ محسنوں کی قدر کیجئے، یہ وہ ہیں جو ہر امتحان میں پاس ہوئے، وہ ہیں جو ہر امتحان میں پاس ہوئے۔
دین پر بیٹوں کو لٹایا جاتا ہے، دین پر بچوں کو لٹایا جاتا ہے، دین کو اولاد پر قربان نہیں کیا جاتا۔ جب مصطفیٰ کی جان کو خطرہ ہوا کرتا تھا، ابو طالب اپنے بیٹوں کو باری باری سلا کر یہ منوانا چاہتا تھا، مصطفیٰ میری نظر میں دین ہے، تبھی تو اپنے بیٹوں کو قربان کر رہا ہوں مصطفیٰ پر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تعجب کی بات ہے، مومن قریش کتاب میں ایک روایت نقل ہے کہ آخری ٹائم تھا، پیغمبر نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ابو طالب کو مومن کر دے، مسلمان کر دے۔ کان میں کہا چچا اب تو مسلمان ہو جا۔ یار تعجب کی حد ہے، کان والی بات تو بہت اچھی طرح سے تمہیں یاد رہتی، میدانوں والی بات بھول جاتے ہو۔ بھائی گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں، جو پوچھنا ہو گھر والوں سے پوچھو۔ جب علی سے کسی نے کہا یا علی آپ تو بڑی عظمت کے مالک ہیں، بلند ترین درجوں پر فائز ہیں، لیکن کیا کریں آپ کے بابا نعوذ باللہ کافر تھے۔ علی کو چلا لایا اور کہا انا قسیم النار والجنہ و ابی فی النار، میں جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا باپ جہنم ہے۔ یعنی علی سمجھانا یہ چاہتے تم میرے باپ کی فکر مت کرو، تم اپنے آبا و اجداد کی فکر کرو۔ قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، ابھی فی النار، اور میرے بابا جہنم میں۔ کبھی کبھار جو حدیث میں مطابق ہوتی ہے نا، کیسے کوئی تعارف کرا رہا ہے۔ ہر جنگ میں علی نے کہا ابو طالب کا بیٹا ایک جگہ پر کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب کے سامنے ماں کا ذکر کر کے علی سمجھانا چاہتے تھے، یاد کر جو ماں نے کہا تھا، ہر ایک سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ ہر مسلمان کہتا ہے ماں نے وصیت کی تھی، اگر مسلمان ماننے پر آ جائے، یہودیہ کی ماں کو بھی علم غیب کا قائل ہو جائے، اگر نہ ماننے پر آئے تو کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اگر مصطفیٰ کے پاس علم غیب نہ تھا تو پھر 10 کو جنت کی بشارت کیسے دی؟ عشرہ مبشرہ، اگر نبی کے پاس علم غیب نہ تھا تو پھر عشرہ مبشرہ کیسے؟ کل کسی نے کہا کہ بلا آپ کی مجلسوں میں عشرہ مبشرہ کا کبھی ذکر نہیں سنا۔ وہ 10 عشرہ یعنی 10، وہ 10 جس کو نبی نے جنت کی بشارت دی۔ میں نے کہا آپ تو ابھی تک 10 میں محدود ہو، ہمارے پاس تو اتنے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اے حسین، جو تیرے غم میں روئے گا، رلائے گا یا رونے جیسی شکل بنائے گا، اس پر جنت واجب ہے۔ تمہارے پاس 10 ہے، ہمارے پاس کائنات میں جہاں جہاں فرش عذاب بشار ہے، سب کے سب جنتی ہے۔ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم کیوں کسی کو چھیڑیں؟ ہمارے پاس فضائل کم ہیں کیا؟ ہمارے پاس کوئی فضائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے فضائل ہیں۔ چیلنج سے ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، ہمارے پاس یہ امتیاز ہے، یہ افتخار ہے کہ ہم ہی اپنوں کا یوم ولادت منا سکتے ہیں۔ قوم شیعہ کو ہے کہ ہم ہی ہیں جو اپنے ائمہ کا یوم ولادت منا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ قابل ہیں، آئے تو ذکر خدا، آئے تو سجدے میں ہو، ہم ان کو کیوں چھوڑیں؟ کہاں آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ ہم تو ان کو مانتے ہیں جو آئے تو اللہ کے گھر میں، جائے تو اللہ کے گھر سے۔ کیوں چھیڑے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے
ہمارے پاس ائمہ کے اتنے فضائل ہیں. ایک اور فضیلت ذہن تمام. کسی نے سوال کیا تھا چھٹے امام سے, مولا جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو کیا ہو جاتا اگر علی جھکتے نبی کاندھوں پہ سوار ہو؟ کیا ہو اگر علی جھکتے اور نبی سوار ہوتے؟ اور جب علی سوار ہوئے تھے پیغمبر نے پوچھا یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے کہا اگر چاہوں تو تاروں کو مس کر لوں. جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ ہوتا ہے وہ بلندیوں پہ جاتا ہے. غیر کو بھی کہنا پڑا اے دنیا والو, اہل بیت اسے کہا جاتا ہے جس کی آمین کی ضرورت نبی کو پڑے. مغائلہ میں دعا میں کروں گا, آمین آپ کہیں. آؤں اپنے موضوع کی طرف. کیا ہو جاتا اگر علی جھکتے نبی سوار ہوتے؟ مولا فرماتے ہیں کبھی درخت دیکھا ہے؟ مولا کئی مرتبہ دیکھا ہے. مولا فرماتے ہیں درخت نیچے ہوتا ہے یا اس کا میوہ؟ مولا درخت نیچے میوہ اوپر ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں یوں سمجھ درخت مصطفیٰ ہے, اس کا میوہ علی ہے. درخت نبی ہے, اس کا میوہ علی ہے. مولا اور سمجھائیے. مولا فرماتے ہیں کبھی چراغ دیکھا ہے, دیا دیکھا ہے؟ مولا کئی مرتبہ دیکھا ہے. مولا فرماتے ہیں اتنا بدلا کہ چراغ نیچے ہوتا ہے یا اس کی روشنی؟ مولا چراغ نیچے ہوتا ہے, اس کی روشنی بلند ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں یوں سمجھ چراغ مصطفیٰ ہے, اس کی روشنی علی ہے. فصل ہے یا نہیں؟ علی خلیفہ بلا فصل تو ہے ہی ہے, علی کا نور بھی بلا فصل ہے. نور بھی انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے جو تمام کی کتابوں میں موجود ہے. گھر کے دروازے ڈائریکٹ کھلتے تھے مسجد کی طرف. گھر کے دروازے ڈائریکٹ کھلتے تھے مسجد کی جانب. آواز قدرت آئی, مصطفیٰ سارے دروازے بند کرا سوائے علی کے. سارے دروازے بند کرا سوائے علی کے دروازے. اور جب مصطفیٰ نے حکم دیا سب نے اعتراض کیا, یہ کیا ہو گیا؟ علی کا دروازہ کھلا ہے, ہمارے دروازے بند ہو گئے. مصطفیٰ نے کہا نہ میں نے اپنی مرضی سے بند کروا ہے, نہ اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھلا ہے. یہ خدا کا حکم ہے. اور یہ عجیب دیکھیں, جب پہلی دعوت علی الاعلان پیغمبر نے دی, سب نے جب یہ سنا یہ کیا ہو گیا, ہم کس کی عبادت کرتے تھے, یہ مصطفیٰ کہاں لے جا رہا ہے, تو وہاں پر یہ دعا موجود ہے کافروں کی طرف سے, مشرکان کی طرف سے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اے پروردگارا یہ جو نبی بیان کر رہا ہے اگر یہ حق تیری طرف سے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اِعْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, تو آسمان سے ایک پتھر نازل کر یا بہت بڑا عذاب نازل کر. آواز قدرت آئی محمد آل محمد کے اندر. بھائی ڈیمانڈ خود کر رہے ہیں, عذاب آئے. اگر پہلے ہی نبی دعا کر دیتے نہ جنگ احد کی ضرورت پڑتی, نہ بدر کی ضرورت پڑتی, نہ حنین کی ضرورت پڑتی, نہ خیبر کی ضرورت پڑتی, نہ ہجرت کی ضرورت پڑتی, نہ پتھر کھانے کی ضرورت پڑتی. یہ پہلے دعا کر دیتے, کیوں نہ کی؟
عذاب کیوں نہ آیا؟ دوسری آیت ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے حبیب، میں اس قوم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کر سکتا جس قوم میں مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ ہو، میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ یا جو قوم توبہ طائب ہو جائے، استغفار کرے، اس پر عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں آج کل امت مصطفیٰ میں وہ کون کون سے گناہ ہیں جو نہیں پائے جاتے؟ آج بھی عذاب کا نہ آنا دلیل ہے مصطفیٰ ہے۔ تو کہہ رہا ہے تھا، ہم کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی منکر ہو جاتا ہے، کلمے میں کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، اور جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تھا۔ توجہ نظر لانے والے حسین، میں اس قوم پر عذاب کو نازل نہیں کر سکتا جس قوم میں مصطفیٰ ہو۔ پروردگارہ عذاب کی ڈیمانڈ خود کی، آخری فرد تک توجہ جاتا ہوں، فضائل کا آخری جملہ، پروردگارہ ڈیمانڈ خود کر رہے ہیں، عذاب نازل کر دے، خود مانگ رہے ہیں۔ کہا نہیں، مصطفیٰ جو ان کے درمیان میں ہے، میری رحمت جو ان کے درمیان میں ہے، تیری وجہ سے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ پروردگارہ وہاں ڈیمانڈ کر رہے تھے، کہا مصطفیٰ ہے تو عذاب نازل نہیں کروں گا۔ خمِ غدیر میں ایک نے کہا تھا سائل بعذاب واقع، وہاں پر عذاب آیا، وہاں بھی مصطفیٰ تھا، وہاں مشرک تھے، یہاں سارے مسلمان تھے۔ عذاب کی دعا نہیں، عذاب نہیں آیا۔ اور غدیر میں ایک نے کہا اگر یہ اس کی طرف سے ہے، عذاب بھی ادھر سے آئے، وہاں پر عذاب آیا، جبکہ مصطفیٰ بھی تھا۔ اللہ نے ایک قانون دیا، یاد رکھو امامت کے معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں کرتا۔ جو امام کو نہیں مانے گا، جب اس کا میں کوئی عمل ہی قبول نہیں کرتا تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ مصطفیٰ وہاں پر بھی ہے، مصطفیٰ وہاں پر بھی ہے۔ یہاں عذاب آ رہا ہے، وہاں عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہ آیا تو رسالت ہے، اگر رسالت سمجھ میں نہ آئی تو امامت ہے، امامت کے بعد کچھ نہیں جو دین تمہیں سمجھائے۔ اگر یہ اعلان نہ کیا گویا کہ رسالت کا کوئی کام نہ کیا، کیونکہ تمام زحمتوں کے بچانے کا نام امامت ہے، تمام زحمتوں کے بچانے کا نام امامت۔ مجبور کوئی نہیں عقیدے، مہلت ہے سب کے لیے، حر کے لیے بھی مہلت تھی۔ عقیدہ برا نہیں تھا، عقیدہ برا نہ تھا۔ اگر حسین کو نہ مانتا ہوا ہوتا، حسین کی ماں کا احترام کیوں کرتا؟ اگر حسین کو نہ مان رہا ہوتا تو حسین کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا؟ حر نے نماز نہیں بدلی، امام بدلا۔ وہ ولایت جو اسے سمجھنا چاہیے تھی، جس ولایت کے ہوتے ہوئے تیر لگ جائیں تو لگ جائیں، پرواہ نہیں، وہ ولایت نہ سمجھ پایا تھا۔ جب ولایت سمجھ میں آ گئی، بہت بڑا مجرم تھا ہو۔ آج ہم بھی توسل کرتے ہیں حسین کی بارگاہ میں حر کے ذریعے سے۔ حر وہ جس نے جناب زینب کو رلایا، حر وہ جو سبب بنا حسین کا کربلا میں آنا، حر وہ جس نے خط لکھ لکھ کے حرملہ کو بلایا۔ تمام دشمنوں کو خطوط حر نے لکھے، حتیٰ کہ 7 محرم کے دن جو میٹنگ ہوئی تھی، جنگلی جانور بھی پانی پئیں تو پئیں، حسین پر پانی بند ہے، اس میٹنگ میں بھی حر تھا۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار، اگر تھوڑی سی بھی
سچی ہو جاتی ہے اگر محبت ہو سچی ان کے ساتھ. ہاں عزادارو وقت گزرتا رہا. اب روایتیں مختلف جو میں نے پڑھی وہ یہ ہے عاشور کی رات حر اب بیٹا ان کے سامنے آیا, سلام کیا حر نے, بیٹے نے جواب نہ دیا. جواب کیوں نہیں دیتا؟ بابا جواب دینے کے دن گئے. میرا بیٹے ہو کے ایسے کہہ رہے ہو, اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. اور بابا ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ خیمے سے باہر تو چلیے. ایک جگہ پر لے آ کے حسین کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا, بابا یہ کن کے خیمے ہیں؟ بابا کون سبب بنا ان کو یہاں روکنے کے لیے؟ بابا ذرا کان دیکھ کر کچھ آوازیں آ رہی ہیں, سنو تو صحیح. اب جو حر نے سنا, کوئی کہہ رہا تھا ماموں پانی, کوئی کہہ رہا تھا چچا پانی, کوئی کہہ رہا تھا اماں پانی. اور تڑپ گیا, میں تو سبب بنا کہ حسین کے بچے پیاسے رہے. شرمندہ ہوا, آیا ابن سعد کے پاس, اور جنگ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. نہیں, جنگ تو ہو کے رہے گی. اپنے بیٹے اور غلام کو ساتھ لے کے حر چلا. عجیب کیفیت میں کہا, یہی تو وہ ہاتھ ہے لگامِ فرس حسین پہ ڈالے. بیٹے کو کہا تھا میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. ارے کس منہ سے حسین کے سامنے جاؤں؟ عزادارو یہاں سے حر بیٹے اور غلام کے ساتھ چلا. وہاں سے حبیب بن مظاہر کی نظر پڑی, کہا اے اصحاب حسینی, بنی ہاشم کے بچوں کو گھیرے میں لے لو, حر آ رہا ہے. عزادارو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی, یا ایک مرتبہ حر نے دور سے آواز دے کے کہا, اے زہرا کے لال, کیا مجھ جیسے مجرم کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ حلی توبہ, کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اب علماء بیان فرماتے ہیں, حر تو میرا مہمان ہے. عباس کو نہ کہا استقبال کو جاؤ, غریب زارا خود چل کر آئے حر کے پاس. حر تو میرا مہمان ہے. حر جتنی خوشی تیرے آنے کی ہے تو آ گیا ہے, اتنا ہی دکھ حسین کو. جب دشمن بن کر آیا تھا میرے پاس پانی موجود تھا, میں نے تجھے بھی پانی پلایا تھا, تمہارے جانوروں کو بھی پلایا تھا, لیکن حر مجھے معاف کرنا, جب دوست بن کر آیا ہے حسین کے پاس پانی پلانے کے لیے نہیں. حر نے ماتم کر کے ایک جملہ کہا, مولا غلام کو شرمسار مت کیجئے, نہیں تو سبب بنا یہاں آنے کے لیے. اب جو حر نے جملہ کہا ہے, مولا آپ کو اپنی ماں کے دکھیارے پہلو کا واسطہ مجھے معاف کر دیجئے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. عزادارو حسین نے کہا, میں نے بھی معاف کیا, میرے اماں زہرا نے بھی معاف کیا, اور تیری مہربانی تو چل کر آیا. ہاں عزادارو جیسے حر آیا نہ کہا, مولا میں ہی کو سبب بنا تھا, آپ کربلا میں رکے, آپ کے بچے پیاسے رہے. جناب سیدہ روئے, مولا مجھے اجازت دیجئے, سب سے پہلے میرا بیٹا راہ خدا میں جائے. مولا فرماتے, حر تو ابھی مہمان ہے, تازہ تازہ آیا ہے, تھکا ہوا ہے. حر فرماتے ہیں, مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے. مولا نے اجازت دی. ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہا, آج ایسی جنگ کرنا کہ تیرے باپ کے گناہ دھل جائے, میری عزت تیرے ہاتھوں میں. عزادارو ایک مرتبہ حر کا بیٹا چلا, جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی, بابا میں اتر گیا ہوں. باپ تھا نا, بوڑھا باپ تھا, جوان بیٹا تھا, اسپیڈ سے گیا, تیزی سے گیا. کیا دیکھا, غریب زہرا کی آغوش ہے. حر کے بیٹے کا سر جناب حسین علیہ السلام کی آغوش میں. کہا, مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا فرماتے, حر تم بوڑھا ہے, یہ تیرا جوان بیٹا ہے. بوڑھا باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے, جوان بیٹے کے لاشے پر ہے. میں کہوں گا, مولا آج تو حر کو نہ آنے دیا, خود پہنچ گئے. کل جب اکبر کے سینے میں برشی ہوگی, پھل نکالنا
حر کو بھی اجازت ملی، حر بھی شہید ہو